اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، صحابی نے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ یہ سوال کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے جواب دیا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ نے جواب دیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سارا قرآن اور قرآن کی ساری آیتیں یہ مصطفیٰ کا اخلاق تھا، یہ حضور کے اخلاق کا بیان تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا مطلب کہ ایک تو جو سوال کرنے والا تھا اس کے سوال میں آپ نے ایک غلطی پائی، غلطی، اس کی اصلاح کی۔ وہ یہ کہ اس نے جب پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا، یہ صحیح مسلم میں، مسند احمد بن حنبل، ابو داؤد، دارمی، ابن ماجہ سب میں حدیث آئی، تو آپ نے اس کی غلطی کی نشاندہی کی اور اصلاح کی۔ وہ یہ پوچھ کر کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ کے اخلاق گنے چنے کچھ محدود تھے، تو وہ گن کر بتا دیں گی کہ حضور کے اخلاق یہ تھے۔ لمیٹڈ چیز کا پوچھا جاتا ہے نا، اور محدود چیزوں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ پوچھیں بھی آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، تو وہ گننے والے ہوں گے تو کہے گا اتنے ہیں، میری جیب میں 5,000 ہیں، 10,000 ہیں، 15,000 ہیں، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہیں، 50 لاکھ ہیں، کروڑ ہے، کچھ تو کہے گا نا۔ وہ کروڑوں کی بات کرتا چلا جائے، جہاں تک بھی جائے، آخر ایک گنتی ہوگی نا، گنتی۔ اور جب رقم اور پیسہ گنتی سے نکل جائے، ان گنت ہو جائے، تو کوئی پوچھے بھی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ کہیں میرے پاس گنتی نہیں، میں کیا بتاؤں کتنے ہیں۔ اتنے تو تب کہتے ہیں اگر گنے جا سکیں، اور جو گنتی سے باہر نکل جائے، غیر محدود ہو جائے، تو پھر اس کو جواب نہیں دیا تھا کہ اتنے پیسے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس نے پوچھا کہ صحابی نے حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ گنے چونے کچھ اخلاق ہوں گے، جیسے یہ سچ بولتا ہے، یہ جرت مند ہے، یہ بہادر ہے، یہ بھلائی کرتا ہے، یہ سخی ہے، یہ دل کا سخی ہے، لوگوں سے شفقت کرتا ہے، نرم طبیعت ہے، یعنی گنے چنے کوئی 2 4 5 8 10 20 50 اخلاق ہوں گے، جواب دیں گے۔ آپ نے اس کو جواب دیا کہ تم نے آقا علیہ السلام کے اخلاق کو اور صفات کو محدود سمجھا ہے، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے۔ یہاں تک سائل کی سمجھ میں نہیں آیا کیا بتانا چاہتی ہیں۔ پڑھا ہے میں نے قرآن۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن، اس کی ہر آیت اور ہر لفظ یہ حضور کے اخلاق کا بیان تھا۔ بتانا یہ چاہتی تھی کہ حضور کے اخلاق گنتی سے باہر ہیں، جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے معنی کی کوئی حد نہیں، اس کے معارف کی کوئی حد نہیں، اسی طرح حضور کے اخلاق کی کوئی حد نہیں۔ جیسے قرآن کو پڑھو، 1400 سال گزر گئے، ہر آنے والا عالم اور عارف، مفسر، محدث، فقیہ، مجتہد، ہر آنے والا جب اسی قرآن کی آیت کو پڑھتا ہے تو نیا معنی بیان کرتا ہے۔ امام رازی نے اور معنی بیان کیا، سیوطی نے اور معنی بیان کیا، ابن کثیر نے اور معنی بیان کیا، کشاف نے اور معنی بیان کیا، آلوسی نے اور معنی بیان کیا، شیخ اکبر نے اور معنی بیان کیا۔ الغرض علماء نے پڑھا کہ معنی ایک ہی آیت کے معنی بیان کیے،
عرفاء اولیاء نے پڑھا، اسی آیت کے 40 معانی بیان کیے۔ اگلے آنے والے وقت میں کسی اور عارف نے پڑھا اور معنی بیان کیے، اگلے وقتوں میں اور نے پڑھا اور معنی بیان کیے۔ 1400 سال گزر گئے، قرآن مجید کے معنی ختم نہیں ہوئے۔ ہر شخص جب پڑھتا ہے اس پر نئے معنی کا انکشاف ہوتا ہے، نئے معنی کے چشمے ابلتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ کی کوئی حد نہیں، اس طرح اس کے کلام کے معارف کی کوئی حد نہیں، اس کے کلام کی معنی کی کوئی حد نہیں۔ بس دماغ چاہیے، قلب عارف چاہیے، نگاہ چاہیے۔ جو عارف دیکھتا جائے گا معنی کے سمندر ابلتے چلے جائیں گے، اور قیامت تک لاکھوں کروڑوں لوگ ہر روز قرآن کی اسی آیت کو پڑھیں گے، وہ آیت نیا معنی بیان کرے گی، نئے سے نئے معنی منکشف ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آپ کا فرمانا یہ تھا جس طرح اللہ کے کلام کے معنی کی حد نہیں ہے، اس طرح مصطفیٰ کے اخلاق کی حد نہیں ہے۔ جو میرے مصطفیٰ سے ملا اس نے نیا اخلاق پایا، دوسرا آدمی ملا اس نے اور اخلاق پایا، تیسرا ملا اس نے اور اخلاق پایا، لاکھوں لوگ ملے لاکھوں اخلاق۔ اور جس طرح حضور کی سیرت کو دیکھتے جاؤ گے اخلاق سمندروں کی طرح ابلتے جائیں گے۔ اس لیے میرے پاس گنتی نہیں ہے آقا علیہ السلام کے اخلاق کی۔ سمجھ لو کہ سارا قرآن مصطفیٰ کا اخلاق۔ جس طرح قرآن کے معنی غیر محدود ہیں، اس طرح حضور کے اخلاق اور حضور کی صفتیں غیر محدود ہیں۔ یہ آپ کا جواب تھا، اور مطلب آپ کا کہنا یہ چاہتی تھی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عوارف المعارف میں لکھا، آپ کہنا یہ چاہتی تھی پوچھنے والے کے لیے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، آپ جواب دینا چاہتی تھی کہ ان کے اخلاق اللہ کے اخلاق تھے۔ اخلاق محمدی کیا تھا؟ وہ اخلاق الہیہ تھے، اللہ کے اخلاق تھے، مگر بارگاہ سمدیت اور بارگاہ الوہیت کے ادب میں، احترام میں اور اس کے روب میں یہ لفظ نہیں بول سکی کہ وہ اللہ کے اخلاق سے متخلق تھے، تو بجائے اللہ کا نام لینے کے اللہ کے کلام کا نام لے دیا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے ہر کلام کو اللہ کی ایک صفت کہیے۔ کلام صفت ہوتا ہے نا، بولیے کلام، بولیے کلام صفت ہوتا ہے، تو کلام اللہ کی صفات میں سے صفت ہے، اور سارا قرآن اللہ کے کلمات ہیں، وہ اللہ کی صفات ہیں۔ تو بجائے یہ کہنے کہ حضور کے اخلاق اللہ کے اخلاق تھے، انہوں نے اللہ کے کلام کا نام لے کر ادب الوہیت بھی رکھا اور عظمت نبوت بھی بیان کر دی۔ ادب الوہیت بھی رکھا اور عظمت شان مصطفیٰ بھی بیان کر دی۔ بات کہہ گئی کہ قرآن سارا حضور کا اخلاق تھا، اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اور اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کی صفتیں۔ تو کہنا چاہتی تھی اگر مصطفیٰ کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہو قرآن دیکھو، قرآن اللہ کے اخلاق اور صفتوں کا بیان ہے۔ ان صفتوں کا ایک رخ جو اوپر کو تھا وہ شان الوہیت کا اخلاق تھا، اور وہ رخ جو ابدیت نیچے کی طرف تھا وہ شان ابدیت اور مصطفیٰ کا اخلاق تھا۔ اس لیے اگر تم پڑھنا چاہو تو قرآن ایک کتاب کی شکل میں تھا، اگر آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو چلتا پھرتا قرآن ایک ٹریکٹر کی شکل میں تھا، مصطفیٰ کی شان تھا۔